دیکھیے، کافر کا گھر ہے، ایک مومن کا گھر ہے۔ یقیناً دیواروں کے اعتبار سے تو فرق نہیں ہو سکتا، چھت کے اعتبار سے تو فرق نہیں ہو سکتا، فرش کے اعتبار سے تو نہ مومن کے گھر میں اور نہ کافر کے درمیان میں فرق ہو سکتا ہے۔ اگر فرق ہو سکتا ہے مومن اور کافر کے گھر کے درمیان، تو گھر کے ماحول کے اعتبار سے ہو سکتا ہے، اور ماحول ہی اصل ہے گھر کا۔ گھر خالی چار دیواری کا نام نہیں ہوتا، بلکہ گھر یہ بچوں کی تربیت گاہ ہوتی ہے، انسان کے لیے سکون کا ذریعہ ہوتی ہے۔ تو گھر کا ماحول صحیح ہونا چاہیے۔ ایک مومن کے گھر اور کافر کے گھر کے ماحول میں فرق ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ نام کو تو مسلمان کا گھر ہے، لیکن نہ کوئی عبادت ہے، نہ کوئی تلاوت کی آواز ہے۔ وہی جیسے کافروں کے گھروں میں سے جو ہے گانے بجانے کی آواز ہے، وہی یہاں پر بھی ہے۔ تو پھر کیا فرق رہا ایک مومن کے گھر میں اور ایک کافر کے گھر میں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ اپنے گھروں میں بھی نمازیں ادا کرو، ان کو قبرستان مت بناؤ کہ قبرستان کے اندر نماز ادا نہیں کی جاتی۔ لہٰذا گھر کے ماحول کو اچھا رکھنا، عبادت کی کیفیت گھر کے اندر ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ باہر تو نظر آتے ہیں، دیکھتے ہیں، گھر میں آپ کیسے رہتے ہیں؟ ام المؤمنین نے فرمایا کہ جیسے تمہارے مرد رہتے ہیں ویسے ہی رہتے ہیں، سادگی کے ساتھ۔ مقام یہ ہے کہ نبیوں کے سردار ہیں، رسولوں کے سردار ہیں، اللہ کے بعد سب سے معزز ہستی ہے، لیکن سادگی کا عالم یہ ہے۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا جوتا سی لیتے، اپنا کپڑے کو درست فرما لیتے، گھر کے کام کاج میں ہماری مدد کرتے، ہم سے باتیں کرتے، کیونکہ گھر والوں کے ساتھ اگر مرد بات نہیں کرے گا تو تھوڑی باہر والے کریں گے۔ حضور کی تعلیم ہے اس کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو بہت اونچا ہے۔ تو امت کی تعلیم کے لیے حضور نے فرمایا کہ گھر میں کیسا رہے۔ ہاں یہ فرمایا کہ سب ہوتا، لیکن جیسے ہی اذان ہوتی تو ایسے چلے جاتے گویا کہ ہم کو پہچانتے ہی نہیں، یعنی رعایت نہیں۔ پھر رب کے معاملے میں، رب کی بندگی کے معاملے میں لحاظ نہیں۔ ایسا نہیں کہ میں اپنی زوجہ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، جماعت کا ٹائم بھی ہو گیا تو کیسا چھوڑ کے جاؤں، میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہوں، ٹائم ہو گیا ہوگا نماز کا، صحیح بات ہے، لیکن بچوں کا بھی تو حق ہے۔ نہیں، رب کے مقابل میں بندوں کا حق نہیں۔ فرمایا کہ جیسے اذان ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لے جاتے تھے۔ تو خود کام کرنا چاہیے۔ بزرگان دین کا طریقہ یہی ہے کہ اپنا کام اپن کرنے کی کوشش کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ نمونے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے اعمال کو انجام دیا کرتے تھے جتنا ہو سکے، اور سادگی ہونی چاہیے گھر کے معاملات میں بھی، گھر کے رہن سہن میں بھی۔ ایسا نہیں کہ بے جا چیزیں شوق کو پورا کرنے کے لیے یہ لا لیے، وہ لا لیے، یہ کر لیے، وہ کر لیے، فضول خرچیاں کر لیے، اسراف کر لیے، اور کیا کیا معاملات ہو گئے۔ نہیں، مومن کی زندگی میں جتنا ہو سکے سادگی ہونی چاہیے، کیونکہ ہر چیز کا حساب دینا ہے۔ لہٰذا اس چیز کو بھی پیش نظر رکھے، اور پھر گھر کا ماحول ایسا ہو کہ عبادت کا ماحول ہو، بچوں کو لے کر ذکر کیا جائے، ان کے سامنے کچھ اچھے واقعات سنائے جائیں، اچھی باتیں ان کے ساتھ کی جائے۔ ایسا نہیں کہ ٹی وی کے حوالے کر دیے، جو چاہے سن لو، جو چاہے دیکھ لو۔ یہ مومن کے گھر کی بات نہیں ہوتی۔ اور پھر گھر میں بڑوں کا ادب ہونا چاہیے، چھوٹوں پہ شفقت ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ بات یہی ہے کہ بچوں کی تربیت باتوں سے نہیں بلکہ عمل سے کرنا چاہیے۔ گھر کے بڑے اگر عمل کر کے بتائیں گے تو انشاءاللہ بچے خود بخود سیکھیں گے۔ اگر بڑے صحیح طریقے سے کھانا کھائیں گے تو بچے بھی صحیح کھائیں گے۔ بڑے اگر نماز فجر کے لیے جائیں گے تو پھر آج نہیں کل بچے بھی نماز فجر کے لیے جائیں گے۔ نہیں، والد محترم گھر میں آرام کریں گے، بچوں کو بولیں گے چلو نماز کو جاؤ، تو وہ ہونے والا نہیں ہے۔ گھر کا ماحول تربیت کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، اور جہاں مرد کی ذمہ داری ہے، کہنے والوں نے کہا کہ مرد سے زیادہ گھر کی تربیت، گھر کے ماحول کی ذمہ داری ایک عورت پر ہے۔ عورت چاہے تو اپنی کوشش سے گھر کو جنت بنا سکتی ہے، اور اگر چاہے تو پھر اپنے خرابیوں سے دوزخ بنا سکتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر کا ماحول ایمان والوں کی طرح رکھیں، تاکہ ہمارے گھر میں برکتیں ہوں، رحمتیں ہوں، اور ہماری اولاد پھر صحیح تربیت پا سکے۔